اس کے بعد اگلی بات کی طرف ہم چلیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پورے میسج کو آپ سنیں بھی، نوٹ بھی کریں اور دنیا تک لے کے جائیں کہ یہ زمینی باپ یوسف، راز باز یوسف اور مقدسہ مریم مصر کی طرف انہوں نے کوچ کیا۔ اس کی ہمیں جو پیشن گوئی ملتی ہے ہوسیہ 11 باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر مرقوم ہے، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ اس کی کاملیت متی 2 باب 14 اور 15 آیت میں مرقوم ہے، پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گیا اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند کے نبی کے معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ یہ اور کہیں بھی کسی پر بھی بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس سے اگلی جو پیشن گوئی ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی مسیح ہے اس سے پہلے ایک راہ تیار کرنے والا آئے گا، اور یسوع کی زندگی میں یہ بات پوری ہوئی۔ اور وہ راہ تیار کرنے والا کون تھا میرے بھائی اور میرے بہنوں؟ جی ہاں، زکریا کا بیٹا، زکریا اور الزبا کا بیٹا یوحنا ازدباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ اس کی پیشن گوئی ہمیں ملتی ہے ملاکی 3 باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا، ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الفاج فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ یسایہ 40 باب اور 3 آیت میں بھی یہ چیز مرقوم ہے، وہاں لکھا ہے پکارنے والے کی آواز بیابان میں، کیا بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خداوند کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ اس کی کاملیت ہمیں ملتی ہے لوکا 7 باب 25 اور 27 آیت میں۔ یہ یہاں یسوع یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اگلی پیشن گوئی کی طرف چلتے ہیں کہ اعلانیہ طور پر یسوع کو خدا کا بیٹا کہا گیا، اعلانیہ طور پر۔ اس کی پیشن گوئی ہمیں زبور 2 اور اس کی 7ویں آیت میں ملتی ہے، کیا لکھا ہے؟ میں اس فرمان کو بیان کروں گا، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کی کاملیت ہمیں ملتی ہے متی 3 باب اور 17ویں آیت میں، جہاں یوحنا ازدباغی سے یسوع بپتسمہ لیتے ہیں، اور جیسے بپتسمہ لے کے پانی سے نکلتے ہیں وہاں مرقوم ہے، اور دیکھو آسمان پر سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یعنی اعلانیہ طور پر بات ہوئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور یوحنا 12 باب اور اس کی 28ویں آیت میں بھی یہ بات مرقوم ہے، اے باپ اپنے نام کو جلال دے، پس آسمان سے آواز آئی، یعنی ڈکلیئرڈ فرام ہیون، آسمان سے اعلان ہوا کہ میں نے اس کو جلال دیا اور پھر بھی جلال دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ پھر اگلی جو پیشن گوئی ہے جو کہ صرف یسوع کی ہی زندگی میں پوری ہوئی، اور وہ ہے کیا کہ یسوع نے اپنی تبلیغی زندگی، یسوع نے اپنی خدمت کا آغاز گلیل سے کیا۔ ہاللیلویہ۔ کہاں سے کیا؟ گلیل سے کیا۔ اس کی پیشن گوئی ہمیں یسایہ 9 باب اور پہلی اور دوسری آیت میں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسایہ کا صحیفہ اور حبقوق کا صحیفہ، یرمیہ، دانیل کی صحائف جو ہیں یہ صرف بنی اسرائیل ہی نہیں پڑھتے تھے، یہ بابل یا میڈو پرشینز اور مصری اور جتنے بھی جو افریقن کنٹریز ہیں اور جتنی بھی ویسٹرن ایسٹرن یورپینز ہیں، جس میں گریک، لیٹن، روم اور فرانس، اس وقت کا ان سب جگہوں پہ یہ صحائف پڑھے جاتے تھے، اور وہ ان کی ایک ایک بات سے کچھ سمجھتے اور جانتے تھے، اور وہ سب مسیح کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ تو یسایہ 9 باب اور پہلی 2 آیات پہ کیا مرقوم ہے؟ لیکن اندوگین کی تیرگی جاتی رہے گی
उसने कदीम ज़माना में ज़ेबलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिर ज़माना में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। हालेलुया। यानी जिस इलाके को जो नफ्ताली और ज़ेबलून का है, उसने खुदा ने उसको जलील किया था, उससे आखिर ज़माने में मसीह आएगा और वहाँ पर बुजुर्गी होगी, यानी मसीह का बड़ा काम होगा। और फिर आगे लिखा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करें, अगली आयत में लिखा है, इसी बाब के यशाया और 9 बाब के दूसरी आयत में लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। इसकी कामिलियत हमें मिलती है मत्ती 4 बाब और 13वीं और 16वीं आयत, 13वीं से 16वीं आयत में मरकूम है, और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़ेबलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़ेबलून के इलाका और नफ्ताली के इलाका दरिया की राह यर्दन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क में और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। मेरे भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरी की गई पेशन गोई है, जो कि साबित करती है कि सिर्फ यीशु ही मसीह है। हालेलुया। अगली बात, मूसा ने मसीह के लिए प्रोफेसी की, पेशन गोई की। अगर हम इस्तिश्ना 18 बाब और उसकी 15वीं आयत देखें, मरकूम है, मूसा ने भी फरमाता है, खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानंद एक नबी बर्पा करेगा और तुम उसकी सुनना। बहुत सी अक़वाम हैं, आज हाजिर अक़वाम भी हैं, वो साबित करने की कोशिश करती है कि मूसा ने किसी और के बारे में बात की, लेकिन मेरे भाइयों, किसी भी तौर पर मूसा जैसा कोई नहीं सवाए यीशु के। वक्त नहीं वरना डिटेल में इसके लिए जाते। इसकी कामिलियत हमें कहाँ मिलती है? माल 3 बाब उसकी 20वीं और 22वीं आयत में, चुनाचा मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। बल्कि सामुएल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया, उन सब ने इन दिनों की खबर दी, यानी यीशु मसीह के दिनों की खबर दी कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही वो नबी है जिसके लिए मूसा ने पेशन गोई की। फिर अगली पेशन गोई क्या है कि जो भी मसीह होगा वो अपने लोगों से रद्द किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। इसकी पेशन गोई यशाया 53 बाब और 30वीं आयत में मरकूम है, वो आदमियों में हकीर और मरदूद लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। साम यानी ज़बूर 41 और 9वीं आयत में लिखा है, बल्कि मेरे दिली दोस्त जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई। और ज़करिया 11 बाब और उसकी 12वीं-13वीं आयत में मरकूम है, और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल कर दिए। और खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि उसे कुम्हार के सामने फेंक दे, यानी उस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई। और मैंने ये 30 रुपए लेकर खुदावंद के घर में कुम्हार के सामने फेंक दिए। ये बातें जो मैंने आपके सामने पढ़ी ये पूरी होती हैं लूका 23 बाब और 18वीं आयत के अंदर, और भी आयत हैं उसमें लिखा है, वो सब मिलकर चिल्ला उठे, इसे ले जाओ, हमारी खातिर बराबा को छोड़ दो। यानी वो लोग जो कुछ ही दिन पहले होसैना 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 करते थे, आज कहते हैं कि इसको ले जाओ और सलीब दे दो और बराबा को छोड़ दो। यानी उसके अपनों ने उसे रद्द कर दिया। यूहन्ना 1 बाब और उसकी 11वीं आयत में मरकूम है, वो यानी यीशु अपने घर आया
اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ لوکا 22 باب اور اس کی 47ویں 48ویں میں لکھا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک بھیڑ آئی اور ان 12 میں سے وہ جس کا نام یہودا تھا ان کے آگے آگے تھا، وہ یسوع کے پاس آیا کہ اس کا بوسہ لے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے یہودا، کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے؟ ہاللیلویہ۔ متی 26 باب اور 15ویں آیت غور سے سنیں۔ اگر یہاں یہودا فرماتا ہے، اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے۔ میرے بھائیوں، 3 پیشن گوئیاں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یسایہ نبی کے صحیفے میں، زکریا نبی کے صحیفے میں، اور زبور میں زبور 41 اور اس کی 9ویں آیت میں۔ وہ تمام باتیں نئے عہد نامے میں یسوع المسیح پہ پوری ہوتی ہیں، اور جو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ مسیح جس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی، جس کی راہ تمام انبیاء اکرام اور بنی اسرائیل اور پوری دنیا وہ کر رہی تھی، جن میں تمام افریقی کنٹریاں، یورپین کنٹریاں اور مصری اور جتنے جہاں یہ عیسائی پڑھے جاتے تھے وہ کر رہے تھے، وہ اور کوئی نہیں، ہمارا یسوع المسیح ہے۔ اور جتنے بھی لوگوں نے کلیم کیا، اعلان کیا اور یہ بات اپنے پہ ثابت کرنی چاہیے، وہ پوری طریقے سے فیل ہوئے۔